بلکہ اسی انسپیکٹر مشتاق نے اشارہ کیا ایف سی رینجرز اور پولیس اہلکاروں کے ایم این ایس پہ اپوزیشن کے ایم این ایس پہ لاٹھی چارج اور فائرنگ کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی خواتین و حضرات کو پارلیمنٹ ہاؤس سے السلام علیکم۔ آج ہمارا قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ میرے بائیں طرف میرے پارٹی کے چیئرمین اور ایم این اے جناب بیرسٹر گور صاحب ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں شاہد خان خٹک صاحب ممبر قومی اسمبلی کرک سے۔ بنیادی طور پہ چند نکات جو ہم نے آج اٹھائے، سب سے پہلی چیز ہم نے اٹھائی تھی اور وہ ہے ہمارے حد العزیز محبوب قائد وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب تک رسائی کی پابندی۔ اڈیالہ جیل کے حکام نے سو کالڈ نام نہاد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صفدر نے اور اس کے ساتھ اے جی جیل خانہ جات نے اور ہوم منسٹر نے، انہوں نے یہ پابندی لگائی جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ ہمیں عدالتی احکامات ہمارے ہاتھ میں تھے اور ہمیں انہوں نے ملنے نہیں دیا۔ سب سے پہلی چیز جس کی ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ تحریک استحقاق یا کہ پریولیج موشن جو ہے وہ ہم نے دائر کی ہے، آفیشلی دائر کی ہے، اور جیل حکام کو ہم لوگ یہاں پہ بلائیں گے اور ان کی طلبی کر کے پوچھیں گے کہ انہوں نے اس طرح کا غیر آئینی غیر قانونی عمل کیوں کیا، اور اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تحریک استحقاق یا پریولیج موشن آج دائر کی ہے کہ اسی نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹ کے احاطے میں ہم لوگ جب آ رہے تھے، میرے بھائی صاحبان یہاں پہ موجود ہیں، ہم لوگ جب آ رہے تھے تو ایک انسپیکٹر جس کا نام ہے مشتاق، اس نے اسی قومی اسمبلی کے گیٹ کو جو کہ اس کی اتھارٹی نہیں بنتی تھی، اس نے تالا لگوایا، اور اس نے کیونکہ میری نامزدگی الحمدللہ میرے محبوب قائد پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اور پارٹی نے کی ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، اس نے لیڈر آف دی اپوزیشن کا راستہ روکا، اس نے ایم این ایس کا راستہ روکا جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس کو ہم لوگ طلب کریں گے کہ وہ کس کی اتھارٹی پہ اس نے کیا، اور ہم لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آئی جی سے لے کے نیچے تک جو لوگ اس غیر آئینی اور غیر قانونی عمل میں ملوث تھے ان کو کیپر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہی ایشو ہے پاکستان میں لا قانونیت کا، جس کی وجہ سے پاکستان میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے نہ صرف یہ بلکہ اسی انسپیکٹر مشتاق نے اشارہ کیا ایف سی رینجرز اور پولیس اہلکاروں کے ایم این ایس پہ اپوزیشن کے ایم این ایس پہ لاٹھی چارج اور فائرنگ کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر کا ہم نے بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر کو ڈیل سویٹنر یعنی کہ اس کو شہد چائے میں بنا کے دے رہے ہیں کہ اس کو کینیڈا بحیثیت ایک سفیر بھیجنے کی پیشکش کی جا رہی ہے، بشرطے کہ وہ مزید 20 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف پہ وہاں پہ پھر سے ریکاؤنٹنگ کرے، جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر امیجیٹلی وہاں پہ مستعفی ہو۔ شندانہ گلزار صاحبہ ایم این اے کو ایف آئی اے کے طرف سے ایک انویسٹیگیشن میں غیر آئینی غیر قانونی طور پہ شامل کیا جا رہا ہے، خط انہوں نے اسپیکر کو لکھا ہے اور انہوں نے پریولیج موشن بھی دائر کی ہے۔ ہمارے سردار لطیف کھوسہ صاحب، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور ایم پی اے جناب حافظ فرد صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا، 102 اور لوگوں کو پرسوں اریسٹ کیا گیا تھا، اس کی ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت پریولیج موشن ہم نے اس کے بارے میں بھی دائر کر دیا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے دو ساتھی حیدر مجید اور حسان نیازی صاحب، ان دونوں ساتھیوں کو ملٹری کورٹس کے ذریعے اس وقت ان کا کیس چل رہا ہے۔ ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات ریٹریٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے سپریم کورٹ اس کا فیصلہ جلد از جلد کرائے کہ قانون کا راستہ جو ہے وہ سامنے آئے اور حقوق ان دونوں ساتھیوں کے حقوق جو ہیں وہ آئینی طور پہ ان کو مل سکیں، کیونکہ وہ اس وقت بھی ملٹری اتھارٹیز کے حوالے سے ان کے پاس پابند سلاسل ہے۔ اوور ٹو یو چیئرمین صاحب، آپ اس پہ میں جو باتیں ہوئی ہے وہ ہو چکی ہے، عمر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ میں صرف ایک بات کا ذکر کروں، جو ہم نے خان صاحب کی ملاقات سے ریلیٹڈ جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی فیسلٹیز کو ہر صورت انشور کیا جائے۔ ہم نے کل پریس کانفرنس کی تھی اور اس بلینکٹ جو بین لگا ہوا ہے اس کے مور دین 24 آورز گزر چکے۔ ہم نے پریس کانفرنس جو کی تھی اور اس میں مطالبہ کیا تھا اس کے بھی 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، لیکن صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت
یا متعلقہ حکام ابھی تک خاموش ہیں. ہم نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیوں بین لگایا گیا ہے اور خان صاحب کو اس زمرے میں کیوں شامل کیا گیا ہے. آج بھی ہم نے باضابطہ طور پر ریکویسٹ کی ہے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے. ہم سب سے ایک مرتبہ پھر میڈیا کے ذریعے سے وساطت سے درخواست کرتے کہ کل ہماری میٹنگ دن ہے اور میٹنگ کو ہر صورت اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم ملاقات کر لیں. آج جو ملاقات تھی وہ عدلیہ کے ذریعے سے تھی, وہ وہاں ٹرائل چل رہا تھا. یہ وہ ملاقات نہیں جو ہماری ملاقات کا دن مختص ہے. اس لیے ہم ان کی خاموشی سے ایک ایکسپشن لیتے ہوئے ان کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ کل کے دن کو انشور کیا جائے ہماری ملاقات کو, تاکہ خان صاحب کے ساتھ جو ڈسکشن ہونی ہے وہ ہر صورت ہو جائے. جی 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 پلیز. سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا ہے تو اڈیالہ جیل کے باہر عام جانب سے کوئی احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی جان کو خطرے کے حوالے سے ہم نے کہا ہے تو اس کو مارنے کے لیے منصوبہ جو ہے تیار کی گئی ہے. دیکھیں, ہم نے اس لیے اس کا خدشے کا اظہار پہلے بھی موجود تھا اور ہم نے کیٹیگوریکلی کہا ہے اور دونوں گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں بولا, اور ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ صرف ان کا پروپیگنڈا ہے, ان کا جھوٹ ہے کہ یہ تھریٹ آ گیا اور آپ لوگ رہتے ہیں, آپ ان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, آپ نہیں کہیں کسی اس کو شفٹ کر رہے ہیں, ان کو کوئی ہرٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں, ورنہ ابھی تک بتا دیتے. جہاں تک خان صاحب کی بیل کا تعلق ہے, بیل ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. آج سے کیس چلا گیا منڈے پہ, ہم عدلیہ سے درخواست کریں گے کہ وہ منڈے پہ ضرور اس پہ فیصلہ کرے, کیونکہ جس سپیڈ سے ہمارے کیسز ہمارے خلاف ہوئے ہیں, ہم سمجھتے ہیں عدلیہ کو چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے ہمارے کیسز کا جو قانونی میں ریلیف ہم مانگ رہے ہیں وہ فیصلہ کریں. رجسٹر صاحب, آپ نے کہا کہ کورٹ کے آرڈر سے آپ ملاقات کرنا چاہ رہے تھے, روکا گیا ہے, تو کیا اگر اجازت نہ دی گئی تو آپ کنٹیمپٹ میں جائیں گے؟ دیکھیں, وہ کنٹیمپٹ والا ایشو نہیں ہے, وہ میں کہہ رہا تھا کہ آج القادر ٹرسٹ کا کیس چل رہا تھا, اس میں وکل آنے جانا تھا اور اسی لیے ہم چلے گئے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری میٹنگ کا ٹائم ہے اور عدلیہ نے اس پہ آلریڈی پہلے آرڈر کر چکے ہیں, وہ بلینکٹ جو بین لگا ہے اس سے مستثنا ہو. یہ ہمارا ریکویسٹ ہے.